حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 21,000 نہ 30,721 28,721. ابھی کھولے میرے پاس پڑی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا سارے صحابہ سامنے، یا ایھا الناس انی تارکن فیکم خلیفتین. نہیں سمجھ رہے میرے صحابیوں؟ سنو، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، عمار تو بھی سن، خالد تو بھی سن، جابر تو بھی سن، مقداد تو بھی سن. جی آقا، میں تمہارے اندر 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی اطراتی. قرآن کی نص سے پہلی دلیل ملی ہمیں کہ خلیفہ ہمیشہ معصوم بناتا ہے، لوگ مل کے نہیں. بات ہی نہیں فالو کر رہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، جو میرے اصحاب ہیں، جو میرے حواری ہیں، جو میرے ماننے والے میرے فالور ہیں، میں جا رہا ہوں، تم سارے جمع ہو کے نا، اکٹھے ہو کے پیچھے سے ایک خلیفہ بنا لینا. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی قرآن سے پہلا نقطہ یا پہلی نص، پہلی سند ہمیں یہ ملی کہ خلیفہ معصوم بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آگے دوسری نص ملی کس کو بناتا ہے؟ باہر والے کو، دوست یار کو. بولو یار، کس کو بناتا ہے؟ معصوم کو، جو اس سے ہو، جو اس سے. پہلی نص بولے نا. اب میں اسی کے اوپر اگر ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں تو پورا خطاب چاہیے مجھے اسی پہ، ایک نقطے پہ. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب وہ خلیفہ بنا کے خود گئے کوہ طور پہ کمانڈمنٹ کے لیے، اب یہ جو ایونٹ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کیا نا. یہ یاد رکھیے گا. اب میں ذرا کڑی سے کڑی کو ملانا چاہتا ہوں. اب جو بات سنانا چاہتا ہوں ذرا حوالہ سنیں. صحیح بخاری سنیوں کی سب سے بڑی کتاب ہے. قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے، اس کو قرآن کی بہن کہا جاتا ہے. میں کوئی چھوٹی کتاب تو دے ہی نہیں رہا یار. اتنی بڑی کتاب جس پہ پورا مدار ہے سنیت کا. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2404. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4416. اے کوڑا تے ہے میدان. اگر کسی کے پاس پیکج ہے لکھو گوگل پہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4416 تے حدیث لو. صحیح بخاری حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 3706. دوسری کتاب لیں صحیح مسلم. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی بخاری کے بعد پھر چوٹی کی کتاب صحیح مسلم. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 6217. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 6218، 6220، 6221. پھر آ گئی تیسری جامع ترمذی. نہیں سمجھ رہے؟ تیسری کتاب صحاح ستہ کی. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 3731، 3731. چوتھی کتاب آ گئی صحاح ستہ کی ابن ماجہ. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 115، 121. اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، مستدرک للحاکم، طبرانی. شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو. حدیث صحیح بھی، حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی. کسی ایک امام اسماء و رجال نے اس حدیث کے اوپر جرح نہیں کی.
درجے کی حدیث، حدیث کا آپ کو پتہ ہے یہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں تبوک۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، کہاں جا رہے ہیں؟ تبوک جا رہے ہیں حضور۔ اب حضور پیچھے اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا وصی بنا کے جا رہے ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاک بیٹے علی کو۔ بات بڑی خاص ہے، یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے، ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا، کوئی آئے تو صحیح میدان میں حیدری کے سامنے سمجھ آ جائے گی کہ حیدر کو ماننے والے کیسے ہوتے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب اپنا خلیفہ، اپنا نائب مولا علی علیہ السلام کو ڈکلیئر کیا، خود جانے لگے، تو مولا علی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا جنگ پہ جا رہے ہیں اور مجھے پیچھے مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے۔ تو وہاں ایک جملہ کہا ہے حضور نے وہاں ایک، اور میں نے اتنے حوالے دیے آپ کو یار، وہ جو حضور نے جملہ فرمایا سناؤں؟ میرے آقا فرماتے اما تردا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ذرا سنے گل مک گئی۔ آقا فرماتے علی خوش ہو جا، تیری اور میری نسبت، منزلت، مقام، درجہ، رتبہ، سکیل وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کا آپس میں تھا۔ میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں، لیکن مقام تیرا میرا دونوں نبیوں جیسا ہے۔ اب آپ سمجھدار ہیں، اب آپ کو اپنے ساتھ میں انگیج کر رہا ہوں۔ جو تشبیہ ہوتی ہے نا، تشبیہ، ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی۔ یعنی فرض کریں میں کہتا ہوں کہ علی شیر جیسا ہے، علی، کوئی دوست ہے میرا اس کا نام ہے علی، میں کہتا ہوں علی شیر، اس کا مطلب وہ جو علی ہے وہ ہے مشبہ، اور شیر کے ساتھ میں اس کی تشبیہ دے رہا ہوں، وہ ہے مشبہ بہی۔ میں کہتا ہوں علی شیر جیسا ہے۔ ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ، یعنی تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوگی وہ جو علی ہوگا نا وہ شیر کی طرح بہادر ہوگا۔ نہیں سمجھ رہے؟ بزدل کو تو نہیں نہ کہوں گا کہ یہ شیر جیسا ہے، بولیں وہ یار جس میں کوئی صفت موجود ہو، نظر آتی ہو، یا میں کہتا ہوں زید چاند جیسا ہے، وہ زید کوئی خوبصورت ہوگا تو کہوں گا نا، وہ یار چاند جیسی جھلک ہوگی یعنی خوبصورت ہوگا، ویسے تو ہر ماں کا بچہ چاند ہے، میں بات حقیقت کی کر رہا ہوں نا۔ اگر زید میں وہ خوبصورتی ہوگی تو پھر ہی تشبیہ دوں گا نا یار، بولیں۔ اب حضور تشبیہ دے رہے ہیں، اب تشبیہ کیوں دے رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے اپنی امت میں اپنا خلیفہ خود مقرر کر کے گئے تھے کہ یاروں نے کیا تھا، بولو، خود کر کے گئے تھے اور خود اللہ کے دین کے لیے گئے تھے، پیچھے اپنا خلیفہ اپنے بھائی کو بنا کے گئے، تو حضور نے وہی مقام اٹھایا، کہا علی میں بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ گئے تھے پیچھے اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے اپنے بھائی کو، میں بھی اللہ کے دین پر جا رہا ہوں تو میں بھی تجھے اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر کے جا رہا ہوں، اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا وصی بنا کے جا رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں جب پاک محمد یہ کھول کے بیان کر کے چلے گئے کہ محمد کے بعد محمد کا خلیفہ علی ہے، بولو یار، تو اگر امت محمد کے جانے کے بعد کسی اور طرف چلی جائے تو یہ محمد کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ مولوی کہتا ہے نہیں جی نہیں، حضور ہے نہیں، اللہ دے آسرے ہی چھڑ گئے،
کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، ایویں نہیں گئے، علی کو خلیفہ بنا کے گئے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ ایویں تھے، مسجد کا امام بھی نہیں جاتا، اس کا بھی نائب امام ہوتا ہے، ایویں تھے، سکول کا پرنسپل نہیں جاتا، اس کا بھی وائس پرنسپل ہوتا ہے، تو ایویں نہیں گئے، علی کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر کے گئے ہیں۔ اور اگلا نقطہ بڑا خاص ہے، یہ میں تشبیہ سمجھا رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے خلیفہ بنا کے گئے اپنے بھائی کو، جب چلے گئے تو پیچھے جو منافق تھے نا، انہوں نے کہا یار یہ کی اپنے بھائی کو خلیفہ بنا گئے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں سارا کچھ کیوں۔ میں نے کہا پڑھ قرآن، اگر پیو دیتے پڑھ قرآن، اللہ نے کسی ایک 3 خلیفہ بنائے اللہ نے قرآن میں، وقت ہوتا تو وہ بھی بیان کرتا، کروں گا اگر ہوا ٹائم تو۔ اللہ نے پورے قرآن میں ایک خلیفہ بھی غیر معصوم نہیں بنایا۔ نہیں سمجھ رہے یار، وہ یارو کہیں ابراہیم ہے تو ابراہیم کے یار نہیں تھے، وہ بولو کوئی یار بنے نہیں، بیٹا اسماعیل، بیٹا اسحاق، پھر آگے بیٹا یعقوب، پھر بیٹا یوسف۔ وہ ادھر زکریا دوست یار نہیں تھے، بڑے تھے، 80 سال کی عمر میں بڑھاپے میں بیٹا یحییٰ دے کے پھر خلیفہ بنا۔ ایک مثال قرآن سے لا کے دے مجھے، بولو یار، جہاں جہاں بھی اللہ نے خلیفہ بنایا، چاہے آدم کو بنایا، چاہے داؤد کو بنایا، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ایک بھی غیر معصوم بتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد کے بعد کوئی علی جیسا دکھا تو صحیح۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے منافقین کو بڑا حسد اور بغض، اپنے بھائی کو بنا کے چلے گئے، ان کو چھوڑو اس کو یار، نبی کا خلیفہ ہے، حاکم آ رہا تھا، وہ چھوڑ کے وہ جادوگر کے پیچھے لگ گئے۔ بولو کی ہو گیا جی، اس نے بچڑا بنایا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ جملہ دینا ہے خاصاں دی گلے ہم آگے بڑے دبے لفظوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یعنی نبی کے جانشین کو چھوڑ دیا، نبی کے نومینیٹڈ خلیفہ کو، نائب کو چھوڑ کے اور طرف چل پڑے، ہوئے نا گمراہ۔ نہیں سمجھ رہے، وہ جو نبی کے چنے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ دے نا مولوی، پڑھ قرآن کی نص سے پکا گمراہ وہی ہے۔ جملہ بڑا خاص ہے، بالکل یہی تشبیہ ادھر ہے، سیم ایز اٹ۔ حضور جب مولا علی کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تو پیچھے جو منافقین تھے انہوں نے کہا یہ کی ہویا بھائی، نبی اپنے بھرا نو بنا گیا خلیفہ ہمارے اوپر، یہ تو کام نہیں صحیح، اب علی کے پیچھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی، علی کو امام ماننا پڑے گا، چھٹو نویں مسجد بنا لئی۔ اس طرح نہ سنو یاروا بیاں دی طرح، جاگو ذرا، آپ کے لیے تو بڑا معروف ہے نا، آپ سن ہو کے نہیں سنتے۔ انہوں نے نئی مسجد بنا لی، اب وہ جو مسجد زرار بنائی تھی انہوں نے مجھے بتائیں، اس مسجد میں ڈانس کرتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے یار، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، علی کو چھوڑ کے محمد کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کے مسجد بھی بنا رہے ہیں، صدقہ بھی، خیرات بھی، زہد بھی، ورع بھی، تقوی بھی، طہارت بھی، اذانیں بھی، تلاوت بھی، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، توحید بھی سارا کچھ کر رہے ہیں، نبی کے خلیفہ کو چھوڑ کے۔ جب پاک محمد واپس آئے نا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، امر آ گیا، سونیا انہوں نے تیرے بنائے ہوئے خلیفہ سے منہ موڑ لیا، تعلق توڑ دیا، واسطے ختم کر دیے، میرا گھر بنا کے نمازیں شروع کر دی، تلاوت شروع کر دی، سونیا بے شک میرا گھر ہے، مسمار کر دے، اڑا دے، نیست و نبود کر دے، مجھے
جس میں علی نہ ہو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اللہ نے کہا جو محمد کے بنائے ہوئے خلیفہ کا منکر ہے میں تو اس کی عبادت بھی منہ پہ مار دوں گا. تو جب آقا علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی میرے موبائل میں یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے, میں بات خلیفہ کی کر رہا ہوں. کس کی؟ ثقلین نہیں پڑھ رہا ابھی, خلیفہ. امام احمد بن حنبل کی مسند ہے, اہل سنت کے سر کا تاج. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 21,000 نہ 30,721 28,721. ابھی کھولیں, میرے پاس پڑی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا سارے صحابہ سامنے, یا ایھا الناس انی تارکن فیکم خلیفتین. نہیں سمجھ رہے میرے صحابیوں, سنو. ابو بکر تو بھی سن, عمر تو بھی سن, عثمان تو بھی سن, بلال تو بھی سن, عمار تو بھی سن, خالد تو بھی سن, جابر تو بھی سن, مقداد تو بھی سن. جی آقا میں تمہارے اندر 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ وَأَهْلُ بَيْتِي اِطْرَتِي, اور میری اطرت میری اہل بیت. آقا وہ کون سی؟ فرمایا ھذا علی من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ. وہ کتنی حدیثیں پڑھ کے دوں میں؟ امام ابن ابی عاصم کی السنہ کھولو, حدیث صحیح وہاں بھی موجود ہے. آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کے جرم میں کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت خلیفتی من بعدی کل مومن و مومنت. اے علی تو میرے بعد میری امت کے ہر مومن اور مومنہ کا تو خلیفہ ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. مجھے بتاؤ نا اور اعلان کسے کہتے ہیں؟ یہ دعوت ذوالعشیرہ نہیں میں پڑھنے لگا, بس ختم کرنے لگا ہوں, ورنہ میں آپ کو پتہ ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. یہ جو دعوت ذوالعشیرہ ہے ہماری کتب اہل سنت بڑی پڑھی ہیں, 25 سے 30 کتابیں اس وقت میرے موبائل میں پڑھی ہوئی ہیں. وہ دعوت ذوالعشیرہ جو ہوئی تھی, میں دعوت نہیں پوری پڑھنے لگا, 3 روزہ چلی تھی نا, 3 دن تک چلی وہ مجلس, اور جس کے بانی سرکار ابو طالب تھے, 3 دن چلی. ہر روز سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے تھے بیٹا ان کو توحید کی دعوت دے. حضور توحید کی دعوت دیتے تھے نا, وہ لنگر کھا بھی جاتے تھے, گھر لے بھی جاتے تھے, دعوت قبول نہیں کرتے تھے. جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے ایک جملہ نہ کہوں, پتہ چلا جو مجلس حسین میں آئے, لنگر کھائے, دعوت قبول نہ کرے. کل بھی ابو لہبی تھا, آج بھی ابو لہبی ہے. جب تیسرے روز تک قبلہ, تیسرے روز جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا تو دعوت قبول کیے بغیر جب وہ گھر کو جانے لگے نا, تو وہاں حضور نے خطبہ دیا. جب مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے حضور کی رسالت کی تصدیق کی تھی نا, وہاں میرے آقا نے ایک جملہ کہا, سناؤں جملہ؟ میں نے 25-30 کتابیں کا بھی میرے پاس ہیں, اور سنیہ دی یار, وہ شیعہ کی کتابوں میں تو ہے ہی, میں تو سنیت بتا رہا ہوں, سنیت کے ٹھیکیداروں کو. وہاں آقا نے فرمایا حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا اخی علی وصی و خلیفتی. اے علی کی بلا فصل کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, عناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو, تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے لوگوں سنو, یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. اس حدیث سے نا بلا فصل بھی ثابت ہو رہا ہے. بلا فصل کا کیا مطلب ہے؟ کہ مولا علی میں اور حضور میں کوئی فاصلہ نہیں. آپ کہتے نہیں خلیفہ تو بلا فصل, اس کا کیا معنی ہے؟ ہو کا مرجع حضور ہے, یعنی مولا علی حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ.
آپ جب حضور کو کہہ رہے علی میرا خلیفہ ہے، اپنے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں، بتاؤ اس وقت حضرت ابوبکر نہیں سمجھ رہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہ ان کی خلافتیں تھیں؟ ابھی تک تو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ اوے مان لے علی تب سے حضور کے خلیفہ ہیں، تب تھا نہ کب تھا۔ ہائے 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 ہائے، بلکہ آپ میرے سر کا تاج ہیں، میں ادھر ہی وہ حدیثیں بھی پڑھ سکتا ہوں جب اللہ نے ان کو تخلیق ہی کیا، تخلیق کے وقت ہی علی کی خلافت کا اعلان کر دی۔ نہیں سمجھ رہے؟ اور امام بخاری نے تو ناسبیت کے اوپر کیٹو پہاڑ گرا دیا۔ میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں، صحیح بخاری میں حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں اگر تو پڑھو نا ولایت علی، یعنی واؤ کے اوپر زبر فتح، کہو کہ ولایت علی، امام بخاری کہتے ہیں اگر ولایت علی پڑھو تو اس کا معنی بنے گا ربوبیت۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں اگر ولایت علی پڑھو یعنی واؤ کے نیچے کسرہ زیر، تو امام بخاری کہتے پھر بڑھے گا خلافت۔ لو جی انج پھنسایا نا امام بخاری نے۔ اب پڑھ ذرا، ولایت پڑھے گا تو علی کو رب ماننا پڑے گا، اگر ولایت پڑھے گا تو علی کو خلیفہ تو بلا فضل ماننا پڑے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ اگلا ایک نکتہ بڑا خاص ہے، وہ بھی قرآن میں۔ جب طالوت خلیفہ بنے وقت کے رسول اور نبی کے، ایک تلفظ آیا ان کا شمویل علیہ السلام، اور ایک ان کا تلفظ ہے شموئیل علیہ السلام، دو طرح سے ہے نبی یار۔ جب انہوں نے طالوت کو بنایا نا خلیفہ اعلان کیا، بڑی خاص بات دے رہا ہوں میں آپ کو، سورہ بقرہ آیت کا نمبر 247 ابھی کھول لیں۔ وہ سارے سردار وڈیرے پگڑیوں والے آگے نبی کے پاس، یہ کیا ہوا بھائی؟ طالوت خلیفہ بن گیا، حکمرانی ہماری، جگیریں ہماری، مال ہمارے پاس، تو خلیفہ طالوت۔ سنو ذرا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ابھی کھولیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 247۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، سنیں ذرا ان کو جواب کیا دے رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم، وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا بنایا ہے، وہ تو تم سب میں اسے اللہ نے چنا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سنو، اللہ نے اس کو اس لیے خلیفہ بنایا ہے تم سب پر، اس لیے کہ اس کے پاس تم سب سے زیادہ علم بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ اوئے ہوئے، گل تو ایتھے مک گئی جی۔ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، اگلی نس کیا مل رہی ہے قرآن سے؟ اللہ اگلی نس دے رہا ہے کہ خلیفہ نبی کا وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم بھی ہو اور طاقت اور شجاعت بھی ہو۔ یعنی خلیفہ بن گیا، کوئی آ کے سوال پوچھ لے تو خلیفہ صاحب کہیں ادھر رک جا میں گھروں پوچھا وا، خاصاں دی گلے ہم آگے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وہ خلیفہ ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کا بنایا ہوا ہے ہی نہیں۔ مولا پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کا بنایا ہوا وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ اللہ نے آدم کو بنایا نا، پر شرطی علم بیان کی اللہ نے قرآن میں۔ نہیں سمجھ رہے یار، علم بھی سب سے زیادہ۔ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، باپ کا مولوی سامنے آ، پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد علی سے بڑا کوئی علم والا تو دکھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگر میں قبلہ ترجمہ بھی نہ کروں، صرف حدیث کے متن پڑھتا جاؤں، اوئے ترجمہ بھی نہ کروں، صرف متن ہی پڑھتا جاؤں، رات ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک جز دیتا ہوں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ نے علم کے 6 حصے کیے۔ بولو کتنے؟
6 حصے کیے، کس کے؟ 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دی. وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ واحد، اور چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا. وہ جو چھٹا حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے. میں نے کراچی یہ حدیث پڑھی نا تو ایک چٹ آ گئی، قادری صاحب خدا کا خوف کریں، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، کس سے علی علیہ السلام کے فضائل ہضم نہیں ہوئے. میں نے کہا جس نے بھی چٹ لکھی ہے سن مولوی، ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا، اور تجھ سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہوتا مولوی، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا. اور یہ سارے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. تو شجاعت علی کی تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے. وہ میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں آپ کو. اللہ کہتا خلیفہ ہے ہی وہ جس کے پاس علم بھی ہو، شجاعت بھی ہو، جو جنگوں میں قرار ہو، فرار نہیں. تو پار بدر کا ہیرو علی، احد کا ہیرو علی، خندق کا ہیرو علی، حنین کا ہیرو علی، خیبر کا ہیرو علی. وہ علی سے بڑا ہے کوئی بہادر؟ بولے یار. میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں جتنے بھی خلافت کے معیار بیان کیے ہیں، یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، وہ سارے کے سارے فقط مولا علی اور مولا علی کی اولاد میں ہی پورے ہوتے ہیں. آخری لائن اور آپ سے اجازت، سورہ دہر کی آیت نمبر 24 دے رہا ہوں، آخری لائن دے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. خلیفہ کی اطاعت نہیں ہوتی؟ بولو ذرا کی ہو گیا جی. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کی اطاعت کرنی ہی نہیں، اسے امام بنانا ہی نہیں، اسے خلیفہ ماننا ہی نہیں، اسے ہادی مہدی بنانا ہی نہیں، رہبر بنانا ہی نہیں، پیشوا بنانا ہی نہیں. مولا کسے فرمایا؟ جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. ہوئے 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 ہوئے. میں اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ اللہ کا قرآن ہے نا. بولے یہ قرآن کی آیت اٹھائیں، اس میں 2 نصوص دی ہیں اللہ نے. کتنی؟ وہ گناہ کر چکا ہو اور کافر رہ چکا ہو. بولے 2 نصوص اٹھائیں اس قرآن کی آیت کو، اور کتابیں کھولیں ہماری، الاستیاب کھولیں، اسد الغابہ کھولیں، الاصابہ کھولیں، طبقات ابن سعد کھولیں، فضائل صحابہ کھولیں، طریق تبری، ابن خلدون، ابن حشام. ہر ایک بندے کا نام لکھا، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے دادا کا نام، قبیلے کا نام، پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا، اس کی امی اور اس کے ابو کی شادی سے پہلے امی اور ابو کا پہلے آپس میں رشتہ کیا تھا. ہوئے 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 ہوئے. لو جی سارا کچھ لکھا ہے نا. کتاب کھولے اور قرآن کی اس آیت کو معیار بنا کے ایک ایک بندے کے سر پہ رکھے. نہیں سمجھ رہے. میں سادہ کا حضرت بلال پہ رکھیں، بلال تجھ پہ یہ معیار پورا اترتا ہے؟ نہیں. ابو ہریرہ پہ رکھیں؟ نہیں. خالد پہ رکھیں؟ نہیں. سعد پہ رکھیں؟ نہیں. عثمان پہ رکھیں؟ نہیں. حضرت عمر پہ رکھیں؟ نہیں. مولوی تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا. تجھے علی اور علی کی اولاد کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا خلیفہ نظر نہیں آئے گا.